subscribe to our channel and press the bell icon. و طالبہ سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th الجبرا میتھس 1 گیسٹ پیپر کوشچن آنسر کوشچن نمبر 2 ہے 2022 کے لیے امکانی سوالات کا سیٹ ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا یہ ہے، مندرجہ ذیل عملی کام مکمل کیجیے۔ کوئی دو ہی کرنا ہے 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے، حسابی تصاعد 10 15 20 کا 19واں رکن معلوم کرنے کے لیے درج ذیل سرگرمی مکمل کیجیے۔ اب دیکھیے سرگرمی میں آپ کو خالی جگہ پر کرنا ہے اور اسی کی مناسبت سے آپ کو نمبرات ملیں گے۔ یہاں اے مساوی ہے 10، ڈی مساوی ہے ڈیش، ٹی 19 معلوم کرنا ہے۔ ٹی این مساوی ہے اے پلس، اس کا ضابطہ ہے، اس لیے ٹی 19 مساوی ہے 10 جمع ڈیش، اس لیے ٹی 19 مساوی ہے ڈیش۔ دوسرا سوال ہے، دو سکے بیک وقت اچھالے گئے، ان کے لیے نمونہ وسعت ایس اور وقوع اے اور وقوع بی کے ممکنہ حاصلات معلوم کرنے کے لیے درج ذیل سرگرمی مکمل کیجیے۔ اس کا آپشن ہے اے وقوع اے کم از کم ایک چیت حاصل کرنے کے لیے، بی وقوع بی کوئی چیت حاصل نہ ہو۔ اس کی سرگرمی ہے، دو سکوں کو بیک وقت اچھالا گیا، ایس مساوی ہے ڈیش، ایچ ٹی ٹی ایچ ڈیش۔ پہلا وقوع اے ایسا وقوع ہے جس میں کم از کم ایک چیت حاصل ہوتا ہے، اس لیے اے مساوی ہے ایچ ٹی ڈیش ٹی ٹی۔ بی ایسا وقوع ہے جس میں چیت حاصل نہیں ہوتا، اس لیے بی مساوی ہے ڈیش۔ تیسرا سوال ہے، ہمزاد مساواتوں کو حل کرنے کے لیے درج ذیل عملی کام مکمل کیجیے۔ 3x جمع 5y مساوی 26 اور x جمع 5y مساوی 22۔ 3x جمع 5y مساوی 26 پہلی مساوات، x جمع 5y مساوی 22 دوسری مساوات۔ مساوات 1 میں سے مساوات 2 کی تفریق کرنے پر 3x جمع 5y مساوی 26، x جمع 5y مساوی 22 تفریق کرنے پر 2x مساوی ہے 4، یعنی x کی قیمت آئے گی 2۔ مساوات 2 میں x کی قیمت رکھنے پر 2 جمع 5y مساوی ہے 22، اس لیے 5y مساوی ہے ڈیش، اس لیے y مساوی ہے ڈیش۔ پہلی سرگرمی کا حل ہے، یہاں a مساوی ہے 10، d مساوی ہے 5، t 19 معلوم کرنا ہے۔ ضابطہ ہے t n مساوی ہے a جمع n - 1 انٹو d۔ قیمتیں رکھنے پر t 19 مساوی ہے 10 جمع 19 منفی 1 ضرب 5، t 19 مساوی ہے 100۔ ہر چوکن کو صحیح طور پر پر کرنے پر آدھا نمبر ملے گا۔ دوسری سرگرمی ہے، دو سکوں کو بیک وقت اچھالا گیا، ایس مساوی ہے ایچ ٹی ایچ ٹی ٹی۔ اس کا آپشن ہے اے ایسا وقوع ہے جس میں کم از کم ایک چیت حاصل ہوتا ہے، اس لیے اے مساوی ایچ ٹی ایچ ٹی ٹی۔ بی ایسا وقوع ہے جس میں چیت حاصل نہیں ہوتا، یعنی بی مساوی ہے ایچ ایچ۔ ہر چوکن کو صحیح طور پر پر کرنے پر آدھا نمبر ملے گا، اس طرح 2 نمبر ملیں گے۔ تیسری سرگرمی ہے، 3x جمع 5y مساوی 26 اور x جمع 5y مساوی 22۔ 3x جمع 5y مساوی 26 پہلی مساوات، x جمع 5y مساوی 22 دوسری مساوات۔ مساوات 1 میں سے مساوات 2 کی تفریق کرنے پر 3x جمع 5y مساوی 26، x جمع 5y مساوی 22۔ تو اس کا جواب آئے گا 2x مساوی ہے 4، اس لیے x مساوی ہے 2۔ مساوات 2 میں x کی قیمت رکھنے پر 2 جمع 5y مساوی ہے 22، اس لیے 5y مساوی ہے 20، اس لیے y مساوی ہے 4۔ اگلا سوال ہے، 3x جمع 2y مساوی 6 اور 2x جمع 4y مساوی 12 ہمزاد مساواتوں کو کریمر کے اصول کے مطابق حل کرنے کے لیے درجہ ذیل عملی سرگرمی کا کام مکمل کیجیے۔ ڈی مساوی ہے 3 2 2 4 مساوی 8، ڈی ایکس مساوی ہے 6 12 2 4 مساوی ہے ڈیش، ڈی وائی مساوی ہے 3 2 6 12 مساوی ہے ڈیش، ایکس مساوی ہے ڈیش، وائی مساوی ہے ڈیش۔ اب اس کا جواب ہے ڈی ایکس مساوی ہے 6 12 2 4 مساوی 24 منفی 24 مساوی ہے 0۔ ڈی وائی مساوی ہے 3 2 6 12 مساوی ہے 36 منفی 12 مساوی ہے 24۔ ایکس مساوی ہے ڈی ایکس بٹے ڈی، یعنی 0/8 مساوی ہے 0۔ وائی مساوی ہے ڈی وائی بٹے ڈی مساوی 24/8 مساوی ہے 3۔ اگلا سوال ہے، 3x جمع 2y مساوی 29 اور 10x منفی 2y مساوی 36 ان ہمزاد مساواتوں کے حل معلوم کرنے کے لیے چوکونوں کو
مناسب اعداد سے پر کر کے سرگرمی مکمل کیجیے۔ اب سرگرمی ہے دی گئی مساواتوں کی جمع کرنے پر 3x جمع 2y مساوی ہے 29 پہلی مساوات، 10x منفی 2y مساوی ہے 36 دوسری مساوات، 13x مساوی ہے ڈیش اس لیے x مساوی ہے ڈیش۔ مساوات 1 میں x کی قیمت رکھنے پر 15 جمع 2y مساوی ہے 29 اس لیے 2y مساوی ہے ڈیش اس لیے y مساوی ہے ڈیش۔ اس کا حل ہے دی گئی مساواتوں کو جمع کرنے پر 3x جمع 2y مساوی ہے 29، 10x منفی 2y مساوی ہے 36، تفریق کرنے پر جمع کرنے پر 13x مساوی ہے 65 اس لیے x مساوی ہے 5۔ مساوات 1 میں x کی قیمت رکھنے پر 15 جمع 2y مساوی ہے 29 اس لیے 2y مساوی ہے 14 یعنی y کی قیمت 7 ہوگی۔ اگلا سوال ہے مربع مساوات 5m کی دوسری جمع 2m جمع k مساوی صفر کا ایک جذر منفی 7/5 ہو تو k کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درج ذیل سرگرمی مکمل کیجیے۔ اب یہ سرگرمی ہے مربع مساوات 5m کی دوسری جمع 2m جمع k مساوی صفر کا ایک جذر منفی 7/5 ہے، اس لیے مساوات میں m مساوی منفی 7/5 رکھنے پر 5 ضرب ڈیش کی دوسری جمع 2 ضرب ڈیش جمع k مساوی صفر، اس لیے 49/5 منفی 14/5 جمع k مساوی صفر، اس لیے ڈیش جمع k مساوی صفر اس لیے k کی قیمت ڈیش ہوگی۔ اس کی سرگرمی ہے مربع مساوات 5m کی دوسری جمع 2m جمع k مساوی صفر کا ایک جذر منفی 7/5 ہے، اس لیے مساوات میں m مساوی منفی 7/5 رکھنے پر 5 ضرب قوس میں منفی 7/5 قوس کی دوسری جمع 2 ضرب منفی 7/5 جمع k مساوی صفر، اس لیے 49/5 منفی 14/5 جمع k مساوی صفر، اس لیے 7 جمع k مساوی صفر، اس لیے k مساوی ہے منفی 7۔ اگلا سوال ہے حسابی تصاعد 1 3 5 ڈیش 149 میں ارکان کی تعداد معلوم کرنے کے لیے درج ذیل عملی سرگرمی کا کام مکمل کیجیے۔ سرگرمی ہے یہاں a مساوی ہے 1، d مساوی ہے ڈیش، tn مساوی ہے 49۔ ضابطہ ہے tn مساوی a جمع n-1 انٹو d، اس لیے 149 مساوی ہے ڈیش، اس لیے 149 مساوی ہے 2n- ڈیش، اس لیے n مساوی ہے ڈیش۔ اب جواب یہاں a مساوی ہے 1، d مساوی ہے 2، tn مساوی 149۔ tn مساوی a جمع n-1 انٹو d، اس لیے 149 مساوی ہے 1 جمع n-1 انٹو 2، اس لیے 149 مساوی ہے 1 جمع 2n منفی 2، اس لیے 149 مساوی ہے 2n منفی 1، اس لیے 2n مساوی 149 جمع 1 مساوی 150، اس لیے n کی قیمت ہوگی 150/2 یعنی n مساوی ہے 75۔ اگلا سوال ہے چوکونوں کو مناسب اعداد یا حروف سے پر کر کے درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ایک پانسے کی سطحوں پر اعداد 1 3 5 7 9 11 درج ہے، اس پانسے کو اچھالا گیا، اس پانسے کی اوپری سطح پر کامل مربع عدد حاصل ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔ سرگرمی ایک ایس مساوی ہے 1 3 5 7 9 11 اور اس کا دوسرا ہے n آف ایس مساوی ہے 6۔ تیسرا ہے فرض کیا کہ پانسے کے اوپری رخ پر کامل مربع عدد حاصل ہونے کا وقوع a ہے، تب a مساوی ہے ڈیش، اس لیے n آف a مساوی ہے ڈیش۔ چوتھا ہے p آف a مساوی n آف a اپون n آف s مساوی ہے ڈیش۔ اب اس کا جواب دیکھیں گے، s مساوی 1 3 5 7 9 11، n آف s مساوی ہے 6۔ تیسرا ہے فرض کیا کہ پانسے کے اوپری رخ پر کامل مربع عدد حاصل ہونے کا وقوع a ہے، تب a مساوی ہے قوس میں 1,9، اس لیے n آف a مساوی ہے 2۔ چوتھا ہے p آف a مساوی n آف a اپون n آف s مساوی ہے 2/6 مساوی 1/3۔ اگلا سوال ہے دو سکے بیک وقت اچھالے گئے، نمونہ وسعت ایس اور وقوع کے ممکنہ حاصلات لکھنے کے لیے ذیل کی سرگرمی مکمل کیجیے۔ سرگرمی ایک ہے وقوع اے کم از کم ایک چیت حاصل ہوتا ہے، دوسرا وقوع بھی کوئی چیت حاصل نہیں ہوتا۔ اگر دو سکے بیک وقت اچھالے جائیں تب
یہ مارچ 2019 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ سرگرمی ہے ایس مساوی ہے ڈیش کاما ایچ ٹی پلس کاما ٹی ایچ کاما ڈیش، وقوع اے کم از کم ایک چیت حاصل ہوتا ہے، اس لیے اے مساوی ایچ ایچ ڈیش ٹی ایچ۔ دوسرا ہے وقوع بی کوئی چیت حاصل نہیں ہوتا، بی مساوی ہے ڈیش۔ اس کا جواب ہے ایس مساوی ہے ایچ 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 ٹی ٹی ایچ ٹی ٹی۔ دوسرا ہے وقوع اے مساوی ایچ ایچ کاما ایچ ٹی کاما ٹی ایچ۔ تیسرا ہے وقوع بی مساوی ہے ٹی ٹی۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجیے۔ کوئی 4 8 نمبرات کے لیے پہلا سوال ہے مساوات 2x منفی y مساوی 1 کے 2 حل لکھیے۔ دوسرا سوال ہے اگر مربع مساوات 2x کی دوسری منفی 6x جمع k مساوی 0 کے جذر یا حقیقی اور مساوی ہوں تو k کی قیمت معلوم کیجیے۔ تیسرا سوال ہے حسابی تصاعد 7 11 15 کا 21واں رکن معلوم کیجیے۔ چوتھا سوال ہے 2 سکوں کو بیک وقت اچھالا گیا، دونوں سکوں کے اوپری رخوں پر چت آنے کا احتمال معلوم کیجیے۔ پانچواں ہے اگر x1 منفی 1 4 مساوی 13 تو x کی قیمت معلوم کیجیے۔ پہلے کا حل ہے 2x منفی y مساوی 1، x مساوی 4 لینے پر 2 قوس میں 4 منفی y مساوی 1، 4 دونی 8 منفی y مساوی 1، منفی y مساوی 1 منفی 8، اس لیے منفی y مساوی ہے منفی 7، اس لیے y مساوی ہے 7۔ x مساوی ہے 4 اور y مساوی ہے 7۔ اگلا سوال ہے y مساوی ہے منفی 3 لینے پر 2x منفی 3 مساوی 1، 2x جمع 3 مساوی 1، اس لیے 2x مساوی 1 منفی 3، اس لیے 2x مساوی ہے منفی 2، اس لیے x مساوی ہے منفی 1، x مساوی ہے منفی 1 اور y مساوی ہے منفی 3۔ اگلا سوال ہے 2x کی دوسری منفی 6x جمع k مساوی 0، یہاں a مساوی ہے 2، b مساوی ہے منفی 6، c مساوی ہے k۔ مساوات کے جذر حقیقی اور مساوی ہیں، اس لیے b کی دوسری منفی 4ac مساوی 0، اس لیے منفی 6 قوس کی دوسری منفی 4 ضرب 2 ضرب k مساوی 0، اس لیے 36 منفی 8k مساوی 0، اس لیے 8k مساوی 36، اس لیے k مساوی 36/8، یعنی k کی قیمت ہوگی 9/2، یعنی جواب میں k کی قیمت 9/2 ہے۔ اگلا سوال ہے یہاں a مساوی ہے t1 مساوی 7، t2 مساوی ہے 11، t3 مساوی ہے 15، d مساوی ہے t2 مائنس t1، 11 منفی 7 مساوی 4، اس لیے n مساوی ہے 21۔ اس کا ضابطہ ہے tn کا، tn مساوی a جمع منفی n مائنس 1 انٹو d، اس لیے t 21 مساوی 7 جمع 21 منفی 1 ضرب 4، اس لیے 7 جمع 20 ضرب 4، اس لیے 7 جمع 80 یعنی 87، یعنی 21واں رکن 87 ہے۔ اگلا سوال ہے s ایچ 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 ٹی ٹی ایچ ٹی ٹی، اس لیے n آف s مساوی ہے 4۔ فرض کیا کہ دونوں سکوں کے اوپری رخوں پر چت حاصل ہونے کا وقوع a ہے، a مساوی ہے ایچ ایچ، اس لیے n آف a مساوی ہے 1۔ p آف a n آف a اپون n آف s، اس لیے p آف a 1/4، یعنی احتمال 1/4 ہوگا۔ اگلا سوال ہے x1 منفی 1 4 مساوی ہے 13، x کی قیمت معلوم کرنا ہے۔ اب اسے ضرب دینے پر x ضرب 4 منفی 1 ضرب 1 مساوی ہے 13، 4x جمع 1 مساوی ہے 13، اس لیے 4x مساوی ہے 13 منفی 1، اس لیے 4x مساوی ہے 12، اس لیے x مساوی ہے 12/4، اس لیے x مساوی ہے 3، یعنی یہاں پر x کی قیمت 3 ہے۔ اگلا سوال ہے مربع خالف 7/3 5/3 3/2 1/2 کی قیمت معلوم کیجیے۔ مارچ 2020 میں یہ آیا ہوا سوال ہے۔ اب اس کا حل ہے 7/3 ضرب 1/2 منفی 5/3 ضرب 3/2 مساوی 7/6 منفی 15/6 مساوی 7 منفی 15/6 مساوی منفی 8/6 مساوی ہے منفی 4/3۔ اس کا جواب آئے گا دیے ہوئے مربع خالف کی قیمت منفی 4/3 ہے۔ اگلا سوال ہے اگر مربع خالف ڈٹرمننٹ 4m 5 3 کی قیمت 22 ہوتا ہے m کی قیمت معلوم کیجیے۔ یہ مارچ 2019 میں پوچھا گیا سوال ہے۔
اب اس کا حل ہے 4m5 3 مساوی ہے 22، اس لیے 4 ضرب 3 منفی 5 ضرب m مساوی ہے 22، اس لیے 12 منفی 5m مساوی ہے 22، اس لیے منفی 5m مساوی ہے 22 منفی 12، اس لیے منفی 5m مساوی ہے 10، اس لیے m مساوی ہے 10 بٹے منفی 5، اس لیے m مساوی ہے منفی 2، یعنی جواب میں m کی قیمت منفی 2 ہے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل مربع مساوات کو اجزائے ضربی کے طریقے سے حل کیجئے۔ یہ بھی مارچ 2019 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ x کی دوسری جمع 8x جمع 15 مساوی ہے 0۔ اب اس کا حل ہے x کی دوسری جمع 8x جمع 15 مساوی ہے 0، اس لیے x کی دوسری جمع 5x جمع 3x جمع 15 مساوی ہے 0، اس لیے x قوس میں اب دیکھیے دو جزو نکالے ہیں 5 اور 3، تو یکساں یہ ایک طرف کریں گے۔ x قوس میں x جمع 5 جمع 3 قوس میں x جمع 5 مساوی ہے 0، اس لیے x جمع 5 یا x جمع 3 مساوی ہے 0۔ اب x جمع 5 مساوی ہے 0 کا ہوگا x مساوی ہے منفی 5، یا پھر x جمع 3 مساوی ہے 0 کا ہوگا x مساوی ہے منفی 3۔ اب یہاں دی ہوئی مربع مساوات کے جذر منفی 5 اور منفی 3 ہے۔ اگلا سوال ہے x کی دوسری منفی 15x جمع 54 مساوی ہے 0۔ یہ مارچ 2020 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ یہ بھی مربع مساوات فیکٹورائزیشن میتھڈ یعنی کہ اجزائے ضربی کے طریقے سے حل کرنا ہے۔ x کی دوسری منفی 15x جمع 54 مساوی ہے 0، اس لیے x کی دوسری منفی 6x منفی 9x جمع 54 مساوی ہے 0، اس لیے x قوس میں x منفی 6 منفی 9 قوس میں x منفی 6 مساوی ہے 0، اس لیے x منفی 6 ضرب x منفی 9 مساوی ہے 0، اس لیے x منفی 6 مساوی ہے 0 یا x منفی 9 مساوی ہے 0۔ اب یہاں پر جواب رہے گا x مساوی ہے 6 یا x مساوی ہے 9، یعنی دی ہوئی مربع مساوات کے جذر 6 اور 9 ہیں۔ اگلا سوال ہے حسابی تصاعد اے پی کے 7 13 19 25 کا 19واں رکن معلوم کیجئے۔ یہ مارچ 2019 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ یہاں پر a مساوی ہے T1 مساوی ہے 7، T2 مساوی ہے 13، T3 مساوی ہے 19، T4 مساوی ہے 25۔ اب D یعنی مشترک فرق مساوی T2 مائنس T1 مساوی ہے 13 منفی 7 مساوی ہے 6، n 19 ہے۔ اب Tn کا ضابطہ ہے Tn مساوی ہے a پلس n مائنس 1 انٹو D، قیمت رکھنے پر T 19 مساوی ہے 7 جمع 19 منفی 1 ضرب 6 مساوی 7 جمع 18 ضرب 6، یعنی 7 جمع 108 یعنی 115۔ T 19 کی قیمت 115 ہوگی، یعنی حسابی تصاعد کا 19واں رکن 115 ہے۔ اگلا سوال ہے دو سکے بیک وقت اچھالے گئے تب وقوع کا احتمال معلوم کیجئے۔ پہلا ہے کم از کم ایک پٹ حاصل ہو، دوسرا ہے دونوں سکوں پر چت حاصل ہو۔ فرض کیا ہے کہ نمونہ وسعت ایس ہے، تب ایس مساوی ایچ 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 ٹی ٹی ایچ ٹی ٹی۔ فرض کیا ہے کہ کم از کم ایک پٹ حاصل ہونے کا وقوع اے ہے، تب اے مساوی ہے ایچ ٹی ٹی ایچ ٹی ٹی، یعنی این آف اے مساوی ہے 3۔ پی آف اے از اکل ٹو این آف اے اپون این آف ایس، اس لیے پی آف اے از اکل ٹو پی آف اے از اکل ٹو 3 اپون 4، یعنی اس کا جواب رہے گا کم از کم ایک پٹ حاصل ہونے کا احتمال 3/4 ہے۔ اگلا سوال دیا گیا ہے فرض کیا کہ دونوں سکوں پر چت حاصل ہونے کا وقوع بی ہے، تب بی مساوی ہے ایچ ایچ، یعنی این آف بی از اکل ٹو 1، پی آف بی از اکل ٹو این آف بی اپون این آف ایس، اس لیے پی آف بی از اکل ٹو 1 اپون 4۔ اس کا جواب آئے گا دونوں سکوں پر چت حاصل ہونے کا احتمال 1/4 ہے۔ اگلا سوال ہے 2 3 5 7 9 ہندسوں کی مدد سے کسی بھی ہندسے کو دہرائے بغیر دو ہندسی اعداد بنائے گئے، طاق عدد حاصل ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔ یہ مارچ 2020 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ فرض کیا کہ نمونہ وسعت ایس ہے، ایس از اکل ٹو ایس مساوی ہے 23 25 27 29 32 35 37 39 52 53 57 59 72 73 75 79 92 93 95 97۔ اس لیے این آف ایس مساوی ہے 20۔ فرض کیا کہ بنایا ہوا عدد طاق ہونے کا وقوع اے ہے، تب اے از اکل ٹو 23 25 27 29 35 37 39 53 57 59 73 75 79 93 95 97۔
اس لیے این آف اے از اکول ٹو 16، پی آف اے از اکول ٹو این آف اے اپون این آف ایس از اکول ٹو 16/2 یعنی 16/20، اس لیے پی آف اے مساوی 4/5، یعنی طاق عدد حاصل ہونے کا احتمال 4/5 ہے۔ اگلا سوال ہے حسابی تصاعد 9 4 -1 -6 -11 کا 23واں رکن معلوم کیجیے۔ یہ جولائی 2019 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ یہاں پر اے مساوی ہے T1 مساوی ہے 9، T2 مساوی ہے 4، T3 مساوی ہے -1، T4 مساوی ہے -6، T5 مساوی ہے -11۔ D از اکول ٹو T2 - T1 یعنی 4 -9 مساوی ہے -5۔ اب ٹی این کا ضابطہ ہے ٹی این از اکول ٹو اے پلس این مائنس 1 انٹو ڈی۔ قیمتیں رکھنے پر ٹی 23 مساوی ہے 9 جمع 23 -1 ضرب -5 مساوی ہے 9 جمع 22 ضرب -5 مساوی ہے 9 -110، اس لیے ٹی 23 مساوی ہے -101، یعنی جواب ہے حسابی تصاعد کا 23واں رکن -101 ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔